السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ إِلَى الْآخِرِ الْآيَةِ، کیا تو نے نہیں دیکھا جو اس تکبر غرور کے باعث کہ اللہ رب العالمین نے اسے سلطنت عطا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے تو اسے مغرب کی طرف لے کر آ۔ یہ سن کر کافر حیرت اور ششدر ہو گیا، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک ظالم اور سرکش بادشاہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر فرمایا ہے، جس نے رب ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دلیل کو غلط ثابت کر کے اس کا منہ بند کر دیا، اس کی جہالت اور کم عقلی کو واضح کر دیا، اور اس کے سامنے سیدھا راستہ روشن کر دیا۔ مورخین، مفسرین اور انصاف کے ماہرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بابل کا حکمران تھا، اور اس کا نام نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ مجاہد رحمہ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ بعض دوسرے اہل علم نے اس کا نسب یوں بیان کیا ہے کہ نمرود بن فلاں بن عابر بن صالح بن سام میں نوح۔ مجاہد رحمہ اللہ اور بعض دوسرے اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 افراد میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ علماء نے کہا کہ 4 آدمیوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن تو ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام تھے، اور کافر نمرود اور بدبخت نصر تھے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا، اور ایک متکبر، سرکش اور ظالم حکمران تھا۔ اس نے آخرت کے بدلے دنیا ہی کو اپنی خواہشات کی تکمیل کا مقام بنا لیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت توحید پیش کی تو اس نے جہالت و ضلالت کے سبب نہ صرف آپ کی دعوت کو ٹھکرا کر آپ سے جھگڑا شروع کر دیا، بلکہ خود اپنی ربوبیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ بہرحال در حقیقت اس کا یہ فعل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا۔ جو اس نے کیا کہ ایک آدمی کو لایا اور مار دیا اور کہا کہ میں دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، جواب نہیں تھا، یہ دلیل جواب نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا مناظرے سے کوئی تعلق تھا، بلکہ اس سے یہی ظاہر ہوا کہ اس کے پاس اپنے دعوے کو کوئی دلیل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش کی اس کا مفہوم یہ تھا کہ حیوانات کا پیدا ہونا اور مرنا روز مرہ مشاہدے کی چیز ہے، یہ موت و حیات کا امر واقع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کوئی ایسی ہستی ضرور موجود ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور یہ سب اس کے حکم کے تابع ہے۔ وہی ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، اور وہی بارش برساتا ہے۔ اسی نے ان تمام حیوانات کو پیدا کیا اور وہی انہیں مارتا بھی ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔
جواب میں جاہل بادشاہ نے جو یہ جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اگر تو اس کا مطلب یہ تھا تو یہ تمام ظاہری امور میرے کنٹرول میں ہیں، جو یہ محض اس کی طرف سے ضد اور ہٹ دھڑنی کا اظہار تھا، اور اگر اس کا مطلب وہ تھا جو قتادہ صدی اور ابن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا، پھر اس کا ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سے یکسر کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ یوں اس نے نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب دیا اور نہ ہی دلیل کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش کی، چونکہ بادشاہ کا اصل بحث سے یہ فرار تمام لوگوں کے سمجھ میں آنے والا نہ تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسری دلیل پیش کر دی جس کے ذریعے نہایت واضح طور پر نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت کر دیا، اور اس کے باعث وہ لاجواب ہو گیا۔ چنانچہ ارشاد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے کر آتا ہے تو اسے مغرب کی طرف لے آ، یعنی یہ سورج جو روزانہ مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے اسے اس کے خالق نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر واقعی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے جیسا کہ تم نے دعویٰ کیا تھا، تو پھر سورج کو مغرب کی طرف سے لے آ، کیونکہ یقیناً جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، اور ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہوتی ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ایسا کرو، ورنہ تیرا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا۔ فی الواقع تجھے بھی یہ معلوم ہے کہ تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ تو ایک مچھر پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جہالت کو واضح کر دیا اور لاجواب ہونے کے سبب اس کا منہ بند ہو گیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ سن کر کافر حیرت و ششدر ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔